کریں تو پورا گھرانہ جو ہے، پورا معاشرہ جنت کا نمونہ بن جائے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، ہمسائے کے ساتھ، چاہے وہ رشتہ دار ہو چاہے اجنبی ہو، والجار الجنب والصاحب بالجنب، اور تمہارا جو ہم نشین ہے، ہم مجلس ہے، تمہارے پہلو میں بیٹھنے والا۔ اب وہ پہلو میں بیٹھنے والا آپ کے دفتر میں کولیگ ہو سکتا ہے، کوئی شخص پڑھ رہا ہے یونیورسٹی میں، اس کا کلاس فیلو ہو سکتا ہے، دائیں بائیں بیٹھنے والے ہیں، سفر میں ہے تو سفر میں جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں وہ ہیں، ان سب کے ساتھ حسن سلوک۔ اب بچا کون اس میں؟ وابن السبیل، اور پھر اس معاشرے سے باہر سے کوئی مسافر بھی اگر آیا ہے، وہ اس معاشرے کا حصہ نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے لونڈی غلام ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر اس شخص کو جو اترانے والا ہے اور بڑائی مارنے والا ہے، تکبر اور غرور کا مظاہرہ کرنے والا ہے، شیخی خورا ہے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ کہ جو خود بھی بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں۔ یہ ایک بڑی ہی پست ذہنیت ہے، اللہ کی نگاہ میں انتہائی ناپسندیدہ۔ اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرنا اور دوسروں کو بھی یہی مشورہ دینا۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اچھا، اور اس بخل کے لیے کیسے کیسے لوگ فلسفے جو ہے ایجاد کر لیتے ہیں۔ سورہ یاسین میں ہم پڑھیں گے کہ بھئی اگر مسکین ہے، فقیر ہے، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اس نے خود محنت نہیں کی۔ آج کی ایڈیم میں ہم کہیں گے اس نے تعلیم حاصل نہیں کی، جو سارا بچپن کا وقت تھا وہ ڈنڈے بجاتے گزارا، اب جوتیاں پٹخار رہا ہے تو پٹخارے، ہم کیوں اس کی مدد کریں؟ یہ ایک انداز ہوتا ہے، اس کو باقاعدہ ایک فلسفے کی شکل دی جاتی ہے بخل کے لیے، کہ اپنا مال بس بچا کے رکھو اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اور اپنے تجوریاں بھرنے کے لیے، دوسروں کے لیے خرچ نہ ہو، نہ دین کے لیے اور نہ محتاجوں کے لیے۔ فرمایا وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل تھا، ان کے پاس جو کچھ بھی ملا انہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ایسے ناشکروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اور وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ایک مینٹلٹی اور بھی ہے، وہ بھی اللہ کو نہایت ناپسند ہے۔ کچھ خرچ کر رہے ہیں تو اس لیے کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا حاتم طائی ہے، کچھ توفیق ہوئی ہے دینے کی تو اس کے لیے بھی فوٹوگرافرز کو بلا کر تصویر اتروائی جا رہی ہے کہ اخبار میں چھپے۔ یہ ایک ذہنیت ہے۔ فرمایا کہ جو دکھانے کے لیے اور اپنی شہرت کے اظہار کے لیے جو خرچ کرتے ہیں، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ در حقیقت ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور یوم آخر پر، نہ وہ اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں نہ آخرت کے لیے خرچ کر رہے ہیں، وہ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں۔ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور جو کوئی جس کا ساتھی بن گیا شیطان، فَسَاءَ قَرِينًا، تو وہ تو بہت ہی برا ساتھی ہے۔ یہ لوگ اصل میں شیطان کے نرغے میں آئے ہوئے ہیں، اس کے ساتھی۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور کیا برا تھا ان کا، کیا نقصان تھا ان کا کہ اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور یوم آخر پر، یعنی واقعی حقیقی ایمان ہوتا۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان سے خوب باخبر ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا ذرہ برابر، کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر کوئی شخص نیکی لائے، کوئی خیر کا کام کرے، تو اللہ تعالیٰ اس نیکی میں مسلسل اضافہ فرمائے گا، یعنی اس کے اجر کو بڑھاتا ہی رہے گا۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے بھی اجر عظیم سے نوازے گا۔ یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی شان رحیمی ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو کیا حال ہوگا اس دن کہ جب ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی آپ کو ہم گواہ کے طور پر لائیں گے ان لوگوں پر، یہ جو آپ کی قوم ہے۔ یہ مضمون قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی آیا ہے۔ قیامت کے دن ہر امت، ہر قوم پر اس کا نبی یا اس کا رسول جو ہے وہ بطور گواہ کھڑا ہوگا، وہ گواہی دے گا، اور اصل گواہی آخر میں یہ ہوگی
کہ پروردگار تیرا پیغام میں نے پہنچا دیا تھا، اب اپنے عمل کے یہ خود ذمہ دار ہیں، میں نے اتمام حجت کر دی تھی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے پر یہ گواہی دیں گے، اور یہ گواہی اصل میں قوم کے خلاف جاتی ہے کہ میں اتمام حجت کر چکا، میں نے پیغام پہنچا دیا، اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اب سارا قصور اگر کوئی ہے تو ان کا اپنا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد پھر حساب کتاب شروع ہوگا۔ اور یہ گواہی کی جو ذمہ داری ہے، اس کے خیال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک موقع پر ایک صحابی آیات تلاوت کر رہے تھے تو آپ پر گریہ طاری ہو گیا تھا کہ مجھے اپنی ہی قوم کے خلاف یہ گواہی دینی ہوگی، اور یہ گواہی میرے ان کے حق میں نہیں جائے گی، بلکہ اس کے بعد ان کا محاسبہ سختر ہو جائے گا۔ یومئذ یود الذین کفروا، اس دن یہ کافر آرزو کریں گے، وعصوا الرسول، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی، ان سب کی یہ خواہش ہوگی، لو تسوا بہم الارض، کاش کے برابر زمین ان کے سمیت، یعنی زمین شق ہو جائے اور وہ اس پہ سما جائیں، یہ اس دن آرزو ہوگی۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اے اہل ایمان نماز کے قریب تک مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ اس آیت کے جو پہلا حصہ ہے اس سے بعض لوگ یہ خیال نہ کریں کہ نماز سے روکا جا رہا ہے، یعنی حالت نشہ جس وقت آدمی جو ہے، اس اگلے الفاظ یہ ہیں کہ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں معلوم تو ہو جو کچھ تم پڑھ رہے ہو، جو تلاوت کر رہے ہو، جو کہہ رہے ہو، تو اپنے ہوش و حواس تمہارے درست ہو، اس وقت نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ بھی اصل میں ابتدائی احکام ہیں شراب کی حرمت قطعی آنے سے پہلے، بلکہ سب سے پہلا حکم قرینہ یہ ہے کہ یہی تھا کہ سب سے پہلے کہا گیا کہ شراب پی کر اس حالت میں، نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھا کرو، یعنی پھر بتا دیا کہ اچھی شے نہیں ہے۔ پھر بتدریج آخری حرمت آئی ہے، وہ اس سے اگلی صورت میں وہ آیت آئے گی سورہ مائدہ میں، حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا، اور جب تم جنابت کی حالت میں ہو، تمہیں غسل کی ضرورت ہو، اس وقت بھی نماز مت پڑھا کرو، الا عابری سبیل، سوائے اس کے کہ جو مسافر ہے، اس مسافر کے لیے کیا راستہ اللہ نے کھولا، وہ آگے آ رہا ہے، حتی تغتسلوا، جب تک غسل نہ کر لو حالت جنابت سے، اس وقت تک نماز نہیں پڑھ سکتے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم مریض ہو یا حالت سفر میں ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت سے ہو کر آیا ہو، حوائج ضروریہ سے فارغ ہو کر آیا ہو، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، اور یا تم نے عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ ملامست کی ہو، اختلاط کیا ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور تم پانی نہ پاؤ، یعنی ایک شخص سفر میں ہے یا کوئی ایسی صورتحال ہے پانی موجود نہیں ہے، اسے غسل کی ضرورت ہے یا وضو کی حاجت ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو اس صورت میں کیا ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو ارادہ کرو پاک مٹی کا، پاک زمین کا، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اور مسح کرو اس مٹی سے اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا، یہ ہے تیمم۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، بخشنے والا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، یعنی اہل کتاب یہودی، یشترون الضلالہ، وہ گمراہی خرید رہے ہیں، گمراہی مول لے رہے ہیں، یعنی اللہ نے انہیں ہدایت دی تھی، کتاب دی تھی، اور وہ گمراہی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی سیدھے راستے سے بہکا دیں، تمہیں بھی پٹڑی سے اتار دیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور کافی ہے اللہ ولی کے طور پر، حمایتی اور مددگار اور دوست کے طور پر۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور کافی ہے اللہ بطور مددگار۔ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، یہودیوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو کلام کو بدل دیتے ہیں اس کے مواقع سے، پھیر دیتے ہیں اس کے مواقع سے، یہی اسی کا نام تحریف ہے، سیاق و سباق سے کاٹ کر کسی بات کو اپنا مفہوم پہنا دینا، کسی لفظ کے اندر تغیر کر دینا، یہ تحریف ہے۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اطعنا کہنے کی بجائے عصینا،
اسی اطعنا کے لفظ کو ذرا دبا کر زبان کو لوچ دے کر صحیح نہ پڑھ دیں گے، دل میں خوش ہوں گے